نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اللہ کے پاس گیا ہوں یا اللہ سے میں نے دعائیں کی ہیں، اور جو جو فتنے سابقہ قوموں کو آئے اور جو جو عذاب ان کو آئے ان سب کے بارے میں میں نے اللہ کو منا لیا کہ اللہ اس قوم کو غرق نہیں کرے گا، اجتماعی طور پر اس کو عذاب کے حوالے نہیں کرے گا، ان کی شکلوں کو مسخ نہیں کرے گا، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں کرے گا۔ ایک بات ایسی ہے جو اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، وہ کون سی دعا ہے؟ کہ یہ باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہ باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے کی، لیکن اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ یہ امت اسی فتنے کا شکار ہوگی، اسی فتنے کا، اور اسی وجہ سے بار بار باہمی محبت کی بات کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے باہمی برداشت کی بات کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ لڑنا، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ فتنہ ہو گیا اس امت کا۔ تو کسی فتنے کا شکار ہونا ایمان سے خالی ہونا نہیں ہے، یاد رکھیے، کسی فتنے کا شکار ہو جانا، کسی غلطی کا شکار ہونا، اللہ نے ان کی غلطیاں خود بھی بیان کی۔ یہ کہتا ہے نا کہ میں بخاری مسلم سے اٹھا کر ان کی غلطیاں بیان کروں گا۔ مولوی چھپاتا ہے، مولوی نے چھپایا ہوتا تجھے کہاں خبر ہوتی؟ بخاری مسلم میں کس نے لکھا؟ کون لے کے آیا بخاری مسلم؟ کس نے بخاری مسلم کو بر صغیر میں لا کر متعارف کروایا؟ ان احادیث پر کس نے آ کر یہاں بات کی، ان کی تفہیم عرض کی؟ کس نے آ کر ان کے ترجمے کیے؟ کس نے آ کر ان کی تفہیمات لکھی؟ مولوی نے چھپایا ہوتا تجھے کہاں سے پتہ چلنا تھا؟ مولوی تو نہیں چھپا رہا، ہاں مولوی اس نظریے کا قائل، اللہ نے جو بیان فرمایا، اللہ خود ان کی غلطیاں بیان کر کے کہتا ہے میں نے بھی معاف کر دیا ہے، اے کملی والے تو بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کر دے۔ اس نقطے کو سمجھو، تم غلطی بیان کرتے ہو لیکن اگلی بات بیان نہیں کرتے ہو، تم غلطی تلاش کرتے ہو کیونکہ تمہارا واسطہ ہی غلطیوں سے ہے، تم خود بھی کسی کی سنگین غلطی ہو، تمہارا واسطہ ہی غلطیوں سے ہے، تم نیکی تلاش نہیں کرتے، تم کوتاہیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہو، وہ کوتاہیاں جن پر عرش والا کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، وہ کوتاہیاں پکڑ کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو بنیادی بات یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ منتخب نہ کرتا اور کوئی خود سے منتخب ہو سکتا ہو اور کوئی خود سے جماعت مصطفی کا حصہ بن سکتا، ابو لہب کو کون محروم کرتا؟ وہ آپ کے خاندان کا حصہ تھا، ابو لہب کو کون محروم کرتا؟ کون آپ کے سگے چچازاد بھائیوں کو محروم کرتا؟ کیسے محروم ہوتے؟ عقل والے، دانش والے اگر انہیں یہ خبر مل جاتی کہ ہمارے تذکرے زندہ رہیں گے اور ہم زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی تاریخ میں اور یہ مقام اور مرتبہ ملے گا، اللہ چنتا ہے، اللہ نے چنا۔ نبی پاک طائف سے واپس آ رہے تھے، سنا ہوا آپ نے، ان کافروں نے بھی آپ کے ساتھ حد کر دی اور آپ نے پناہ لی پتھروں سے، سنگ باری سے بچنے کے لیے، جس باغ میں وہ آپ کے رشتہ داروں عتبہ و شیبہ کا باغ ہے، آپ اس میں پناہ لیتے ہیں، سر تپا زخم ہیں، خون رس رہا ہے، جوتا مبارک خون سے بھرا ہوا ہے۔ اس حالت میں ایمان کی وجہ سے دشمنی رکھنے والے عتبہ و شیبہ رشتہ داروں کو بھی آپ پر رحم آیا کہ اتنا پاک باز آدمی، اتنا شاندار آدمی، اتنا حسین آدمی، اس کا یہ حال ہو گیا، رشتہ دار تھا، لہذا اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو۔ وہ غلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس انگور لے کر آیا اور آپ کے سامنے پیش کیے، زخمی زخمی نبی پاک علیہ السلام نے جو زخم تھے، آپ نے پہلا دانہ اس کے ساتھ توڑا تو کہا بسم اللہ،
ईमान से। देखिए नसीब की बात है, वो दानिश्वर थे, अदीब व खतीब थे, दोनों भाई बड़े माने जाते थे, लेकिन यहां इसके नसीब जागे। सवाल करता है ये जुमला आपने कहां से सीखा? ये तो बाबल में नैनवा में रहने वाले हमारे नबी पर उतरा, हमारे नबी इसको पुकारा करते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम नबी आपस में भाई भाई हैं, हमारी माएं अलग होती हैं लेकिन आपस में हम रिश्तेदार हैं। मैं उसी नबी का तसलसल मोहम्मद हूं